بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی وہ باتیں جس کی وجہ سے ہم معاشرے کے اندر غیر مہذب اور غیر متمدن دکھائی دیتے ہیں، اور قوموں کی ترقی میں جو سب سے بڑی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، بظاہر ہمیں معمولی دکھتی ہیں، لیکن وہی چیزیں ہماری ترقی اور ہماری تہذیب و تمدن میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی مثالیں ہمارے معاشرے میں ارد گرد ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ہم ان کو بدلنے پر بالکل تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سپر گورنمنٹ آئے، کوئی خضر آئے جو ہاتھ پکڑ کر چلائے اور ہمیں درست کر دے۔ بالکل ایسا ممکن نہیں ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب تک خود نہیں بدلیں گے، معاشرہ 1% بھی نہیں بدل سکتا۔ میں چند مثالیں دے کر آپ کو تصویری مناظر دکھا کر مثالیں سمجھاؤں گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج کے اس دور میں ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہمارا شمار ہو اور مہذب اور متمدن معاشرہ ہم قائم کر سکیں، تو وہ چیزیں جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو برائے کرم ویڈیو مکمل دیکھیے گا، میں تصویری مناظر کے ساتھ آپ کو یہ چند چیزیں بتانے والا ہوں۔ ممکن ہے ہماری زندگی میں ان چیزوں سے انقلاب پیدا ہو جائے اور ہم مہذب قوموں کی صف میں شامل ہو سکیں۔ بس یہ تصویر دیکھیے گا، یہ تصویر دیکھیں، آپ کے ساتھ بھی اتفاق ہوا ہوگا، پھاٹک پر جب ٹریفک رک جاتی ہے، دونوں طرف سے ٹریفک، ایک طرف سے جانے والی اور ایک طرف سے واپس آنے والی، دونوں اگر اپنے اپنے ٹریک پر چلتے رہیں، ٹریفک کھلنے کے بعد، پھاٹک کھلنے کے بعد، تو ٹریفک ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک سکتی۔ زیادہ سے زیادہ ٹریفک نکلنے کو 5 منٹ لگیں گے، لیکن ہماری قوم ایسی بے صبر ہے کہ وہاں پر صبر کرنے کی بجائے جو سامنے آ رہا ہے، وہ ادھر سے آنے والا بھی آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو جانے والا ہے نہ وہ جا رہا ہے، جو آنے والا ہے نہ وہ آ رہا ہے، دونوں آپس میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تو نکال، وہ کہتا ہے تو نکال، اور اسی کشمکش میں 30 منٹ صبر کر لیں گے، لیکن اپنی لائن میں، اپنی قطار میں رہ کر 5 منٹ کا صبر بھی ہماری قوم میں بالکل موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اتنے بے صبرے ہو گئے، اتنے تحمل سے بالکل عاری ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ زندگی گزارنے کے اور سڑکوں پر چلنے کے اصول اور قوانین بھی بالکل نابلد ہیں، ہم اس سے نامعلوم ہیں۔ اگر یہ عمل کیا جائے کہ ہم تھوڑا سا صبر کر لیں اور اپنی قطار میں رہیں، تو ٹریفک کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ دوسرا، آپ نے اتفاق دیکھا ہوگا، آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ پھاٹک کا جو گیٹ ہے وہ آٹومیٹک ہوتا ہے، زور والا ہوتا ہے، اور بندہ جا کر وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے بالکل قریب۔ جب ٹرین گزرتی ہے، گیٹ کیپر دروازہ کھولتا ہے اور وہ آ کر تیزی کے ساتھ کھلتا ہے، آ کر پھر ٹانگوں میں لگتا ہے، بائک گرتی ہے، رولا ڈالتے ہیں، پھر اس گیٹ کیپر کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے پریشر کے ساتھ کھلنا ہے، اور اس کا جو ڈسٹینس ہے، اس ڈسٹینس کے حساب سے تم اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ضرور اوپر چڑھ کر ہی کھڑے ہونا ہے۔ پھر اگر وہ لگتا ہے تو پھر اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے اور پھر گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قصور بھی اپنا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اور الٹے بانس بریلی کو، کیا بات ہے، غلطی بھی اپنی اور ہم ڈانٹتے بھی دوسروں کا ہیں۔ اب یہ ایک ذرا دوسری تصویر بھی ملاحظہ کیجیے۔ پبلک پلیٹ فارم پہ بنے ہوئے بس سٹینڈ، لوگوں نے اترنا ہوتا ہے، نیچے والوں نے چڑھنا ہوتا ہے سواری کے لیے۔ اب پہلے حق کن کا ہے؟ جو بس میں موجود ہیں، پہلے ان کو اتر لیا جانے دیا جائے، اور بعد میں جو نیچے سے چڑھنے والے ہیں وہ اوپر چڑھیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، نیچے سے جانے والے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ وہ نیچے آ پاتے ہیں یا نہ نیچے والے اوپر جا پاتے ہیں۔ تو یہ دونوں آپس میں وہاں پر کھڑے رہتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ڈرائیور اس بات پہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، نہ آنے والا آ رہا ہے، نہ جانے والا جا رہا ہے۔ حق پہلے اس کا ہے جو اترنے والا ہے، گاڑی خالی ہوگی، نیچے والے اوپر چڑھ جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرصہ تک، لمحوں تک، آدھا گھنٹہ بھی گزار لیتے ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک خرابی ہے، اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کیا جائے۔ تیسری بات، یہ ذرا تصویر دیکھیے۔ اس قدر گھٹیا ذہن ہمارا، اس قدر گھٹیا سوچ، اس قدر اخلاقی گراوٹ، اس قدر ڈی مورلٹیز کہ یار تمہیں لکھنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملی۔ پبلک پلیٹ فارم پر بنے ہوئے واش روم میں جا کر ایسی عجیب قسم کی تحریریں لکھتے ہیں، کبھی ہنسی آتی ہے، کبھی غصہ آتا ہے۔ اب دیکھو یہ لکھا کیا ہے، غور کیجئے۔ کبھی لکھتے ہیں تو جڑا کام آیا کر تے جا، کبھی عجیب قسم کی دنیا چاندے پہنچ گئی تو وجہ تھے بیٹھے ہیں، اس طرح کی تحریریں، اور پھر اپنے فون نمبر لکھ دیتے ہیں، پھر اپنے نام لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، لیٹرین کسی اور مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، تمہاری ڈائریکشن اور تمہاری ڈائریکٹری کرنے کے لیے دیواریں نہیں ہیں واش روم کی۔
لہذا یہ کتنی اخلاقی طور پر بری حرکت ہے کہ جا کر پبلک پلیٹ فارم پر لکھ دیتے ہیں اور پھر عجیب عجیب قسم کی تصویریں بھی بناتے ہیں، الامان الحفیظ، کیسی عجیب عجیب قسم کی تصویریں ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی کبھی اتفاق ہوا ہوگا۔ اگر ہمارے اندر یہ عادت ہے تو اس کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ یقین کیجیے پبلک پلیٹ فارم اور پبلک جو جگہیں ہوتی ہیں ان کی صفائی ستھرائی، ان کا لحاظ قوموں کی صفائی ستھرائی اور ذہنیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ لہذا ہمارے یہ پبلک پلیٹ فارم جتنے صاف ستھرے اور جتنے اچھے ہوں گے اتنی ہی ہماری ایک تصویر لوگوں کے سامنے بہتر جائے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو عرض کی جو ہمارے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قوم ساری کی ساری خراب ہے، حالانکہ وہ ایک انگلی جو ہم کسی پر اٹھا رہے ہیں 3 انگلیاں ہم پر بھی اٹھ رہی ہیں، اور ہم اپنا کردار بدلنے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی راضی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہلکی سی سائیکل کار والے کو لگ گئی، اب وہ پیچھے وہ 2 کلومیٹر تک ٹریفک جام ہے، اور گاڑی والا صاحب گاڑی سے اتر کے جب تک اس سائیکل والے کو 2 تھپڑ رسید نہ کر لے اسے سکون نہیں ہوتا، اسے راحت نہیں ملتی، اسے چین نہیں ملتا۔ اللہ کے بندے تو گاڑی سائڈ پہ کر لے، سائیکل والے کو بلا لے، جو تیرا معاملہ ہوا وہاں سولو کر لے۔ وہ پیچھے والے ان کا بیچارہ کیا قصور ہے، وہ جو پیچھے لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اور تیری اس بک بک کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا امیج لوگوں تک جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو خود بدلنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا معاشرہ یقیناً پرامن معاشرہ، مہذب معاشرہ اور متمدن معاشرہ بن سکتا ہے۔ یہ میرے دل کی آواز ہے، اگر آپ اس پر اتفاق کرتے ہیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کیجیے، ٹھیک ہے؟ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کا تو چراغ جلاتے جاتے۔ جی اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیں گے، شمع سے شمع جلتی چلی جائے گی، کڑی سے کڑی جلتی چلی جائے گی، اور دیوار پہ دیوار بنتی چلے جائے گی، اور عنقریب ہمارا معاشرہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ایک ستھرا، مہذب، کامیاب اور ترقی یافتہ معاشرہ ہمارا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اسی کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔